another another type of figurative language is symbolism. سمبولزم کیا ہوتا ہے؟ میں تھوڑا سا اس کو بیک سے لے کے جاؤں گا. سمبل آپ کے سامنے اسکرین پہ الفابیٹس لکھے ہوئے ہیں، ورڈز بنے ہوئے ہیں. اب کوئی بھی ورڈ، کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی دوسری چیز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ ایک ورڈ کے ذریعے کسی چیز کے ذریعے کسی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ روڈ پہ گزرتے ہیں، سائنز ہوتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ یو ٹرن ہے، یہاں سے آگے، یہاں پہ آگے جو ہے نا جمپ آ رہا ہے، یہاں پہ اسپیڈ سلو کرنی ہے. اس کا سمبل سامنے دیا ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس سے آپ خود بخود آپ کے ذہن میں ایک تصویر بن جاتی ہے، آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے. ٹینجیبل آبجیکٹ کو بیسیکلی جو ہے وہ آپ نے ان کو جو ہے وہ پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. دیٹ ایکچولی ریپرزینٹ این ایبسٹریکٹ اور انٹینجیبل کانسیپٹ اور آئیڈیا. ٹینجیبل آبجیکٹ کے ذریعے آپ جو ہے وہ انٹینجیبل کانسیپٹ کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک وہ الفا، بیٹا، گیما، وین یو آر ڈوئنگ یور ایف ایس سی اور ایف اے اور میٹرک، تو وہاں پہ یہ الجبرا کے اور کیمسٹری کے، بایولوجی کے کچھ وہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں. فزکس کی تو ہم کہتے ہیں یہ الفا لکھا ہوا ہے. اٹ از ناٹ ریٹن لائک ALPHA، رادر اس کا ایک سمبل ڈرا کیا جاتا ہے. یعنی کہ ٹینجیبل آبجیکٹ کو آپ نے دوسرے طریقے سے آپ نے اس کو ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. اسی طرح پوئٹ بھی جو ہے سمبولزم کے ڈیوائس کو استعمال کرتا ہے کہ وہ ایک کیریکٹر کے ذریعے کچھ اور دکھا رہا تھا، کچھ اور بتاتا ہے. ملٹی لیئرڈ میننگس سمبلس کے ذریعے آپ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو سمبلس آر موسٹ ملٹی لیئرڈ ان نیچر. دے کین بی انٹرپریٹڈ ڈفرینٹلی بائی ڈفرینٹ پیپل. اب یہاں جو چیز سمجھنی ہے وہ کیا سمجھنی ہے، ذرا اچھی طرح اس پہ غور کیجیے گا کہ پوئٹ نے جسٹ پوم لکھی یا ادیب نے جسٹ لٹریری پیس لکھا، بٹ جب اس کی سمبولک ریپرزنٹیشن نکالی گئی، سمبولک اس کے سمبلس کو انالائز کیا گیا، تو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کچھ اور بھی موجود ہے. اس کے سمبلس کے ذریعے کوئی اور جو ہے چیز وہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ if you look at the second paragraph, I'm talking about that over the years, owing to repeated uses of symbolism, some objects have acquired one particular value with them. Like apple is usually seen as symbol of seduction and sensuality. Forbidden fruit, جب ایپل کی بات کی جاتی ہے تو ہم sensuality کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد لاس اور ری گروتھ آف لیوز جو ہے وہ کس کی بات ہوتی ہے؟ وہ زندگی کے سرکل کی بات ہوتی ہے. اسی طرح ریون جو ہے وہ امییننٹ ڈیتھ کی بات کرتا ہے، موت کی بات کرتا ہے. جیسے میں سمبل کو اس طرح بتاتا ہوں کہ ایز آئی ٹول یو بفور دا کیریکٹر ان when I was we were having face to face classes, and at that time I told you about a story related to آدم، ہوا اینڈ شیطان. وہاں پہ بھی سمبولک ریپرزنٹیشن تھی کہ وہ تین کردار تھے، اور وہ ایک یعنی کہ دو میاں بیوی تھے اور ایک ان کا نوکر تھا، اور وہ نوکر نے آ کے ان کی زندگی کو کس طرح کیا. سو دیئر لائف از ریپرزینٹیڈ ایز ہیون. سمبولک ریپرزنٹیشن ہے، جنت کی صورت میں دکھائے گی، پیراڈائز ہے جی. اور دین ون از ریپرزینٹ ایز ایڈم اینڈ ادر ایز ہوا، اینڈ دا تھرڈ ون از ریپرزینٹیڈ ایز سیٹن. اینڈ دس انٹائر اسٹوری از being having just an idea behind it کہ جب شیطان آدم اور ہوا کی زندگی میں آیا تو اس نے وہاں پہ آ کے صرف نقصان ہی پہنچایا. دس از واٹ سمبولک ریپرزنٹیشن، کہ ایک ٹینجیبل آبجیکٹ کے ذریعے آپ ایک انٹینجیبل کانسیپٹ کو بتاتے ہیں. آدم اور ہوا کے فال کی داستان اس نے تین کریکٹرز کے ذریعے اس نے سنائی. سملرلی یہاں پہ بھی ہے. سو جو ایسوسیشنز ہوتی ہیں they can be considered absolute truths جن کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے نا. Let's read this poem written by William Blake. We are just having a stanza over there on the screen, so we are going to talk about that. Sunflower, weary of time, who countest the steps of the sun, seeking after the sweet golden climb, where the traveler's journey is done. So یہاں پہ ولیم بلیک جو ہے وہ جب سن فلاورس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے تو بیسیکلی از ٹاکنگ، ہی ریپرزینٹیڈ دیم ایز ہیومن بینگس جو کہ
جو ہے وہ ہائر اسپریچول پلین کی جانب بھاگنا چاہتے ہیں اور وہ وہاں نہیں جا سکتے بیکاز دے آر شیکلڈ بائی مٹیریل ایگزسٹنس. یہ ان فلاورز کی طرح ہے جو صرف سورج کی طرف دیکھ سکتے ہیں, وہاں جا نہیں سکتے, بٹ آر ڈیپلی روٹیڈ ٹو دا ارتھ ان اٹس لائف ٹائم. غور کیجیے پوم کے اندر. سن فلاور ویری آف ٹائم ہو کاؤنٹس دا اسٹیپس آف دا سن سیکنگ آفٹر دا سویٹ گولڈن کلائم ویئر دا ٹریولرز جرنی از ڈن. بات وہ یہ کر رہا ہے, سورج مکھی کے پھول کی بات کر رہا ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور یہ سورج کی طرف روز دیکھتا ہے. سورج کا اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے, لیکن یہ زمین کی اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں, زمین کو یہ نہیں چھوڑ سکتا. کہتا ہے انسان کا بھی کے بھی یہ حالات ہے کہ انسان بھی ہائر اسپریچول ویلیوز حاصل کرنا چاہتا ہے, آگے بڑھنا چاہتا ہے, لیکن جو میٹیریل ایگزسٹنس ہے, جو مال و دولت کی جو ہوس ہے, وہ اس کو اسپریچول اچیومنٹس نہیں کرنے دیتی, وہ اس کو روک دیتی ہیں, وہ اس کے ہاتھ, وہ اس کی ٹانگیں پکڑ لیتی ہیں. بٹ لٹریری ایکسپرٹس نے مختلف طریقوں سے جو ہے نا اس پوم کو انالائز کیا. دے ہیو ڈسکسڈ اٹ ڈفرینٹ ویز اینڈ آئی ہیو جسٹ ہائی لائٹڈ دا اونلی ون دیٹ آئی سا. اچھا, پھر اس کے ساتھ ایک اور پوم ہے رابرٹ فراسٹ کی, فائر اینڈ آئس. لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ ایز ویل, کہ یہاں پہ اس نے ریڈرس کو دکھایا کہ ہاؤ دا ورلڈ میں بی ڈسٹرائڈ. ٹھیک ہے. سم سے دا ورلڈ ول اینڈ ان فائر, سم سے ان آئس. فرام وٹ آئی ہیو ٹیسٹڈ آف ڈیزائر آئی ہولڈ ود دوز who favor fire, but if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. So اس کے اندر فائر جو ہے وہ ایک ڈسٹرکٹیو اینڈ کنزیومنگ ایموشنس کو وہ سمبولائز کر رہا ہے. جیسے کہتا ہے کہ جیلسی, ڈیزائر فار پاور, اینگر, امپلسیوٹی, یہ ساری چیزیں, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ایک آگ کی مانند ہیں. اور دوسری طرف کہتا ہے کہ آئس جو ہے یہ ان نفرت, انڈیفرنس, لونلینس اینڈ آئسولیشن کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو پوئٹ ریڈر کو ایک لٹرل میننگ دیتا ہے جہاں آئس کا, فائر اینڈ آئس کا, تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آگ اور برف جو ہے وہ اس دنیا کو تباہ کرنے کی وجہ بنیں گے. دیکھیں سامنے تو اس نے جسٹ ہی ٹاکڈ اباؤٹ فائر اینڈ آئس. say the world will end in fire, say some say in ice, کہ کچھ کہتے ہیں آگ سے جلے گی, کچھ کہتے ہیں برف سے. تو اس نے کہا کہ آگ کا مطلب کیا ہے؟ آگ کا مطلب ہمارے یہ جذبات ہے, جیلسی ہے, ڈیزائر فار پاور ہے, ہینگر ہے, امپلسیوٹی ہے, اور دوسری طرف آئس میں کیا ہے؟ نفرت, انڈیفرنس, لونلینس, آئسولیشن. تو پوئٹ ریڈر کو لٹرل میننگ جہاں دے رہا ہے, ساتھ ساتھ بتاتا ہے کہ دنیا اس طرح تباہ ہوگی. سو ہی از گوئنگ ٹو انہینس دا میننگ آف دا پوئم, ہی از گوئنگ ٹو یو کین سے ایمبیلش دا سگنیفیکینس آف دا پوئم, کہ اس فائر کے پیچھے کون کون سے ایموشنز ہیں, آئس کے پیچھے کون کون سے ایموشنز ہیں جو اس کو سمبولائز کریں. سو دیٹس آل اباؤٹ سمبولزم, اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو انڈرسٹوڈ دا کانسیپٹ. And if you face any problem while understanding it, you can ask me during live sessions.